ناظرین السلام علیکم۔ کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ ناظرین، تصوف کے عالم اسلام میں آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے تصوف کن ارتقائی مراحل سے عالم اسلام میں گزرا اس حوالے سے بات کی، اور 2 ادوار اب تک ہم ان پہ بات کر چکے ہیں، اور تصوف کا جو علمی ورثہ ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ تصوف یہاں سے ایک تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور آج ہم اسی فیز کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ تصوف کے 2 ادوار کا آپ نے احاطہ فرما دیا اس سے پہلے، اور اس میں یہ کہ مختلف جگہوں پر تصوف کی کیا صورتحال تھی وہ بھی آپ نے بتائی۔ ہم جا رہے ہیں تیسرے فیز کی جانب، جہاں پر تصوف جو ہے ایک خاص نئی شناخت کے ساتھ عالم اسلام میں ظاہر ہوا۔ یہ تیسرا دور کیا ہے؟ دین اسلام میں جو روایت باطنی اور داخلی کیفیات کو منظم اور ترقی دینے کے لیے بنی، اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ ہماری تفہیم میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں یہ ایک خاص روایت تھی جس میں اشخاص بیٹھتے تھے اور لوگ ان سے تعلیم لیتے تھے، اور دوسرے درجے میں ہم نے کہا کہ کچھ ادارے بننے شروع ہو گئے اور اس میں افراط و تفریط ہو گئی، غیر ملکی اثرات آئے، جس کے نتیجے میں علماء اور صوفیاء نے رد عمل دکھایا، اور انہوں نے چھانٹ پھٹک کا عمل شروع کیا اور علمی ذخیرہ جنم دیا۔ جن کتابوں کا ہم نے ذکر کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری صحیح تعلیمات ہیں اور یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاید ان میں بھی افراط و تفریط ہو، لیکن بہت بڑا ایک علمی ذخیرہ وسیع قسم کا وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد پھر بالکل ایک نیا پیریڈ اور فیز جو ہے تصوف میں شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی 4th-5ویں صدی ہماری جو ہے، تاریخی ارتقاء میں کوئی پین پوائنٹ کرنا تو مشکل ہوتا ہے جی، لیکن پھر بھی زیادہ جو ایک شرح بس کے ساتھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری صدی ہجری جو ہے وہ 4تھی کہہ لیں، اسلامی ہجری ہاں بالکل۔ اس پیریڈ کی جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہے سلسلے بننا۔ کیا ہوا کہ جب علماء بیٹھ گئے، ادارے بنا لیے، انہوں نے صوفیاء بیٹھ گئے، انہوں نے ادارے بنا دیے، تعلیم و تربیت شروع کر دی، بغداد میں، بلخ میں، نیشا پور میں، جن کا ہم عام طور پہ ذکر کر چکے ہیں، یروشلم میں۔ تو جب وہ بیٹھ گئے تو اس کی شاگرد پیدا ہو گئے، شاگرد اگلے علاقے میں گئے تو انہوں نے اسی استاد کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ پھر اسناد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، چینز کا، کہ میں نے پڑھا آپ سے، آپ نے پڑھا علامہ قمی سے، علامہ قمی نے پڑھا ابو بکر غفاری سے، ابو بکر غفاری نے پڑھا فلاں سے، ایک روایت شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ ہوا اس تیسرے فیز میں، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک بزرگ نے اپنا تربیت کا ایک نظام بنا لیا اپنے مزاج کے مطابق۔ صحیح۔ اگر کسی شخص میں عبادات کا بہت غلبہ تھا تو اس نے ایسا نظام تربیت دیا، جو لوگ آ کے ان کے پاس رہتے تھے، خانقاہیں جو بن گئیں، تکیے بن گئے، رباط بن گئی، تو لوگوں نے آ کے ہاسٹلز بن گئے، ہاسپیسز جسے ہم کہتے ہیں، لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ اب شیخ ایک رہتا ہے، عالم دین رہتے ہیں، کبھی وہ صرف صبح حدیث پڑھاتا ہے، شام کو تصوف پڑھا لیتا ہے، ذکر کراتا ہے، کبھی وہ حدیث نہیں پڑھاتا، فقہ نہیں پڑھاتا، تو صرف تصوف پڑھاتا ہے۔ بعض شیخ صرف تصوف پڑھاتے ہیں، مطلب یہ ایک چلتا سا رہا۔ یا 2 ادارے بن گئے، کچھ طالب علم صبح ایک ادارے میں جا کے ایک چیز پڑھتے ہیں اور شام میں آ کے دوسری پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں مروجہ رواج تھا، آج کی طرح نہیں تھا کہ ایک میں بیٹھا رہنا ہے، ایک ہی کنویں سے پانی لینا ہے، یہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے ذوق کے مطابق آنے والوں کے تربیت کا نظام بنایا۔ بھائی آپ نے صبح یہ ذکر کرنا ہے، دوپہر کو یہ، شام کو یہ۔ اچھا آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے اپنا مراقبہ یوں کرنا ہے، اچھا آپ نے خدمت یوں کرنی ہے، اچھا آپ نے یہاں بیٹھنا ہے ہمارے پاس، تو آپ کو یہاں رہ رہے ہیں 30 بندے، 40، 50، 450 ایسے بھی ہوئے۔ یہ سب سے بڑی میرا خیال میں عملی خانقاہ تو ابو سعید الخیر نشہ پوری کی تھی، کہتے ہیں ان کی خانقاہ میں 450 سے 500 آدمی ایک وقت میں رہتا تھا۔ یہ مشکل کام ہے اس زمانے میں،
آج تو فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اس وقت تو مطلب نہ پانی 400 لوگوں کا انتظام کرنا بہت مشکل کا روز کا. تو پھر ان کے لیے معمولات بنانے پڑتے تھے اور ان کو آداب بتانے پڑتے تھے. تیسرا بڑا کام ہوا کہ آداب طے ہو گئے. آداب المریدین کی نام کی کتابیں شروع ہو گئی. اور افراد تفرید کے علاوہ اس میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ آپ نے خانقاہ میں رہنا کیسے، وہاں کا ایک نظم و نظم و ضبط تھا بنیادی کو طور پر. چلانا ہے. اس میں شیخ سے کیسے رابطہ رکھنا یہ بھی تھا کہ ادب کرنی ہے، وہ آئے تو کھڑا ہو جانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن زیادہ تر اس میں یہ تھا کہ آپس میں کیسے رہنا ہے، آپ نے صفائی کیسے رکھنی ہے اس جگہ کی، خدمت کون کرے گا. پرانی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا. تو گویا کہ اس زمانے میں ایک تو باقاعدہ شیخ بیٹھ گئے، مراکز میں تدریس شروع ہو گئی، اس کے بعد ان کی اسناد شروع ہو گئی لوگوں کی. مراقبے ذکر کے خاص جو ہیں اپنے اپنے نظام ہر شیخ نے بنا لیے، اور اس کے بعد جو ہے مریدین کے آداب بننے شروع ہو گئے. یہ اگر ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں باقاعدہ طور پر وہ سلسلے بننے شروع ہو گئے جو آج کے ہیں. میں اس پہ ایک بات ضرور کہوں گا، پھر اس کے بعد جو بھی آپ پوچھیں گے. جی جی. جو آج سلسلے ہیں تصوف میں سب ہم جانتے ہیں موٹے موٹے. یہ کہنا کہ یہ روز اول سے آ رہے ہیں یہ علمی طور پہ صحیح نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں آ کے انہوں نے اپنی روایت وہاں جوڑی ہے اور یہ مستند چیز ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہیں کہ یہ سلسلے انہی نام سے رے اول سے ہیں ایسا نہیں. بلکہ ایک اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ فیض اول میں ارتقاء کا جو ہم نے بیان کیا، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ہم نے کم بیش اس فیض ون کو رکھا تھا. ان میں سے کوئی بھی بزرگ اللہ والا عالم صوفی وہ کام نہیں کرتا تھا جو آج کل تصوف کی سب سے بڑی شناخت ہے، وہ ہے بیعت. اچھا. یہ بیعت نہیں کرتے تھے. سیدنا بلکہ دوسرے فیز میں بھی ابو حسن بصری نے کسی کو بیعت نہیں کی، سعید ابن مسیب نے کسی سے بیعت نہیں لی، سلمان فارسی نے کسی سے بیعت نہیں لی، قاسم بن محمد بن ابی بکر جو بہت ایک تصوف کی، انہوں نے بیعت نہیں لی. سیکنڈ فیز میں آ جائیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، امام الصوفیاء، اس سے بڑا صوفی تو نہیں ہے نا ہمارے یہاں، ایک کلاسیکل آرٹ ٹائپیکل صوفی ہے نا، بہت بڑا اپنے کیفیات میں اور اپنے مزاج میں اور تعلق باللہ میں، مطلب وہ تو ایک عجیب غریب شخصیت تھے. ہاں جی. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی مرید نہیں، کبھی کسی سے انہوں نے بیعت نہیں. بایزید بستامی تو ویسے ہی بیعت نہیں کرتے تھے اور ان کے تو شاگرد بھی رکھتے تھے. وہ کتابوں میں صرف 3 شاگرد آتے ہیں، 2 کا کوئی پتہ نہیں، ایک عبداللہ نامی نون ہے. جو اقوال ان سے منسوب ہیں وہ عبداللہ کی طرف سے بس رحمۃ اللہ علیہ. جنید بغدادی پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، بیعت نہیں کرتے تھے. درس سے مراد تصوف کا یا یہ حضرت بایزید درس نہیں دیتے تھے. ٹھیک. جنید بغدادی چونکہ اپنے روایتی معنی میں بہت بڑے عالم بھی تھے، حدیث شریف کے، تفسیر شریف کے، فقہ کے، یہ پڑھاتے تھے. تینوں کلام پڑھاتے تھے اور تصوف بھی پڑھاتے تھے، اذکار بتاتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا قریب بتاتے تھے، چیزیں بتاتے تھے. دین کی ایک باطنی سے میں اسماعیلی باطنی کے معنی میں نہیں لے رہا، انٹیریئر کیفیات کی جو تعبیر ہے وہ برت کرتے تھے، بیعت نہیں کرتے تھے. اور ایک میں دلچسپ بات بتاؤں جو شاید زیادہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو سن کے، پیران پیر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو غوث اعظم کہتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی زندگی میں بیعت نہیں کی کسی کی. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی ہیں. درس ہفتے میں 2 دیتے تھے صرف، ہماری طرح روز درس بھی نہیں دیتے تھے. ایک درس میں بہت لوگ آتے تھے، وہ ان کا پبلک لیکچر جسے آپ کہتے ہیں، پبلک ایڈریس تھا. بہت بڑے مقرر تھے، خطیب تھے. وائز جسے کہتے ہیں نا، وائز آج کل کے لفظ میں واز جسے کہتے ہیں، یہ غالباً جن لوگوں نے ابتدا میں شروع کیا ہے ان میں تھے آپ.
وہ بڑی اللہ نے تاثیر رکھی تھی. لوگ آتے تھے بات سنتے تھے, لوگ توبہ کر لیتے تھے, لیکن حضرت بیت اس طرح نہیں کرتے تھے. اور ایک درس وہ دیتے تھے ایک خاص دن, غالباً جمعرات کو, وہ مخصوص حلقے کا درس تھا. مطلب جو خاص طالب علم ہیں آپ کے, جو جن میں استعداد بڑی ہے, جو زیادہ پڑھ گئے ہیں, آپ ان کو آنے دیتے تھے. 10 20 25 30 میکسیمم 40 50 سے کبھی نہیں بڑھے. وہ اپنے گھر میں ہی مدرسے میں بیٹھ جاتے تھے, گھر میں وہاں درس دیتے تھے. وہ تھوڑا رموز و اسرار کا درس ہوتا تھا. نہ دین کی جو داخلی کیفیات ہیں, تعلق باللہ ہے, رضا ہے, توکل ہے, ان چیزوں پہ زور زیادہ تھا. باقی چیزیں وہ کم بیان کرتے تھے. یہ دونوں دروس ان کے مثال کے طور پر, ان کے پبلک درس اور ان کے یہ پرائیویٹ درس دونوں الگ الگ کتابوں میں چھپ چکے ہیں. اچھا, اور اتھینٹک ہے اور موجود ہیں. واہ. کس عنوان سے؟ ایک کا نام فتح ربانی اور فتوح الغیب وغیرہ جو ہے یہ. البتہ تیسری جو کتاب غنیۃ الطالبین ہے, اس پہ علماء میں اختلاف ہے کہ یہ کیا حضرت کی اپنی کتاب ہے یا کسی نے لکھ کے ان سے منسوب کر دی ہے. باقی 2 کتابوں پہ تو اختلاف نہیں ہے. ہمارا بھی مطلب مسلم روایت میں بھی اور مغربی علمی روایت میں بھی وہ کہتے یہی ہے. تو آپ ایک خالص عالم تھے, توحید پہ بہت توحید کا غلبہ. مطلب اللہ کوئی ناراض نہ ہو, ہم سب مطلب سارے مسالک والے جو ہیں وہ توحیدی ہیں, سب ہم مانتے ہیں, اس میں کوئی گلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ, توکل پہ, اللہ پہ ایمان پہ بہت زور دیتے تھے, رضا پہ, اور بہت اعلیٰ زندگی گزارتے تھے. اچھا کوئی بیٹے کو گدی پہ, مطلب ایک بیٹا ان کے بہت سارے تھے, مدرسے کا امام بنا, لیکن جو سلسلوں نے بعد میں قادریہ پیچھے سے اوپر گئے ہیں, جب وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے. تو ہم اس بات کو یہاں تک سمال کرتے ہیں کہ تیسرے فیز میں یہ چیزیں ڈیویلپ ہو گئیں, اور سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ پھر یہ سلسلے چل پڑے. اچھا, ان سلسلوں میں ایک سلسلے کا بہت ذکر آتا ہے, سلسلے نقش بندیہ کا. اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کی تاریخ جغرافیہ جو ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بڑے سلسلوں میں نقش بندیہ ہے, قادریہ ہے, سہروردیہ ہے, شاذلیہ ہے, ہم ان تمام میں آپ کہیں گے تو باری باری آ جائیں گے. آج جیسا آپ نے حکم دیا تو ہم سلسلہ نقش بندیہ کو دیکھ لیتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں دیکھنے کی. ایک تو ہندوستان پاکستان میں 2 بڑے سلسلے ہیں جو زیادہ پاپولر ہوئے, بلکہ 3 ہوئے. عوام الناس میں چشتی, خواص حکمرانوں نقش بندی, اور تھوڑا سا سہروردی ملتان وغیرہ میں, آگے نہیں گئی. قادری بھی کافی اس علاقے میں جگہ قادری بنائی ہوئے لیکن لیٹر پیریڈ میں, لیکن بعد میں ہوئی. یہ بات صحیح فرما رہے ہیں. زیادہ تر غلبہ ہندوستان پاکستان میں چشتی اور نقش بندیوں کا رہا عملاً. تو نقش بندیوں کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا ایک منظم بھی ہے, اور یہ حضرت جو شروع ہوتا ہے, مطلب آسانی سے اگر ہم کہیں تو یہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ 1389 میں, مطلب 1379 آپ کہہ لیں تو بس مطلب کہہ لیں کہ آپ 650 سال 640 سال پہلے حضرت کی وصال ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سینٹرل ایشیا کے تھے بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. تو نقش بندی وہاں سے آیا. نقش بند کیا ہوتا ہے؟ نقش, اس کو آپ امپرنٹ کہتے ہیں, لگانا. ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جو تھے نا, یہ نقش بندی روایت تھی, میں ابھی بعد میں آؤں گا, نقش بندیوں میں بیٹھ کے مریدوں کی خدمت کر کے پیسے لینا حرام سمجھا جاتا ہے. یہ جو کلاسیکل نقش بندی ہیں یہ کہتے ہیں نو چندہ, نو نذرانہ, خود سے جائیں کام کریں فزیکل. یہ بہاؤالدین نقشبند ذاتی طور پہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, کپڑے رنگنے کا, بننے اور رنگنے کا. تو وہ ٹھپے لگاتے ہیں نا, تو یہ بھی ٹھپے لگاتے تھے کام. یہ کتنے عظیم لوگ تھے. تو یہ نقش ٹھپے لگاتے تھے, تو کہتے ہیں کہ یہاں سے نقش بندی ہوا. ایک روایت یہ ہے کہ اچھا ان کو بہت تھا کہ لوگوں کے دل پہ ہاتھ لگاتے تھے, اللہ کہتے تھے. نقش بندی آج بھی سٹارٹ میں ان کے جو پروسیس ہے نا کلاسیکل نقش بندیوں کا, انیشیشن کا یا اپنے سالے کو اللہ کی طرف جوڑنے کا, وہ شروع ادھر سے ہوتا ہے. ہاتھ لگاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو. وہ انہوں نے یہ شروع کیا. تو ان کی شخصیت میں بہت زور تھا, لوگ ویسے ریسیپٹیو ہوتے تھے جب آتے تھے سائیکولوجیکلی,
اللہ جب وہ کہتے تھے تو پھر وہ کہتے ہیں دل ہلتا تھا اور دل میں وہ جم جاتا تھا، تو اللہ کا نام انہوں نے دل پہ نقش کر دیا، یہاں سے شروع ہوا۔ لیکن اس کی لینیج بہت پرانی ہے، جو پیچھے سے اب گیا نا، جیسے سلسلہ ہم نے کہا کہ پیچھے سے گئے ہیں، وہ کیسے انہوں نے بنایا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیران پیر ہیں، مطلب تمام سلسلے وہیں تک جاتے ہیں۔ آگے سلسلے دو دھڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر صوفی سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ سے آتے ہیں، بالکل صحیح۔ زیادہ تر۔ ایک آدھ سلسلہ جو ہے وہ آتا ہے سیدنا عمر سے، ایک آدھ چھوٹا سا، وہ نہیں چلا گئے، غالباً مزاج غیر صوفیانہ تھا جو بھی تھا۔ کچھ سلسلے اور خاص طور پر نقشبندیہ یہ آیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق سے، لیکن یہ دونوں طرف سے اس کی دونوں روایتیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی، سیدنا علی سے بھی۔ کیسے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد اگلے جو اس سلسلے میں آتے ہیں وہ سیدنا سلمان فارسی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، حضرت علی کے خاندان میں شمار ہوتے ہیں، اور ویسے بھی مطلب حضرت ابوبکر صدیق کے بھی شاگرد تھے۔ ابوبکر صدیق سلمان فارسی سے اگلا جو روایت میں آتا ہے وہ ہے قاسم، حضرت قاسم بن محمد بن عبداللہ بن ابی بکر۔ اچھا، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ دونوں طرف ہیں۔ کیوں؟ یہ حضرت عائشہ کے مطلب خاندان سے قریبی ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئے، اور ادھر یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ جب یہ جھگڑا ہوا ہے نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، یہ گورنر عمرو العاص کو ہٹا کر آپ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، اب یہ دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ آگے ان کے فوراً بعد آ جاتے ہیں امام جعفر صادق، یہ نقشبندی سلسلے میں صحیح۔ اب امام اچھا یہ دیکھو، ابوبکر صدیق سے بھی آئے امام جعفر صادق، اور مولا علی سے بھی آئے، خاندان علی سے تھے نا، بالکل، مطلب امام باقر اور امام زین العابدین اور امام حسین اور امام حسن، امام علی، یہ ہے نا۔ امام جعفر صادق چونکہ دونوں طرف سے ہیں، اس لیے اس سلسلے کو ماج البحرین بھی کہتے ہیں، مرج البحر، کہ دونوں بحروں کو، سمندروں کو ملاتا ہے۔ مولا علی کی ایمان کے اور علم کا سمندر، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے علم کا سمندر، دونوں جو ہے سلمان فارسی سے، قاسم بن ابی محمد بن ابی بکر سے، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق سے۔ تو ایک تو بہت بڑا تھریشولڈ اس سلسلے کا امام جعفر صادق ہے، ان کی جو روحانی تعلیمات تھی اس سے آیا ہے۔ پھر ان کے بعد جو ہے یہ درمیان میں اس میں ایک وقفہ آ جاتا ہے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں چین ٹوٹ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کی وفات، وصال، اس تصوف میں ہم وفات نہیں کہتے نا، پتہ نا آپ کو، ہم وصال کہتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت باعث بستامی پیدا ہوئے، لیکن کتابوں میں خلیفہ وہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ہمارے امام تصوف حضرت باعث بستامی تیفوری رحمۃ اللہ علیہ آپس میں مل نہیں سکے، 80 سال کا گیپ ہے، سلسلے میں یہ آتے ہیں۔ اس لیے پرانے زمانے میں یہ آج بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ بھی ہے۔ اب لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اویسی الگ ہو گئے، لیکن ارلی پیریڈ میں 2 نسلوں میں یہ اویسی سلسلہ بھی تھا۔ اویسی کیا ہوتا ہے؟ آپ غیر موجود شیخ سے سبق پڑھ لیتے ہیں، آپ ان کی قبر مبارک پہ چلے گئے، صلہ کیا، روحانی تعلق ہو گیا، علمی تعلق ہو گیا، خواب میں مل لیے، مطلب جو بھی آپ نے نام دیتے، ایک تعلق ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا ہے، جیسے میرا امام زین العابدین سے بہت تعلق ہے ذاتی طور پر، حالانکہ نسبت میری ہے ان سے، مجھے بہت پسند ہے وہ، اس طریقے سے مجھے اور صوفیاء میں باعث بہت پسند ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ باقی میں ناپسند ہے، ایک تعلق کی خاطر ہے، قلبی تعلق بنتا ہے، اور خود بہت بعض اوقات اس میں بہت زیادہ انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ حضرت بایزید تو ملے نہیں، لیکن بڑا نام ہے تصوف میں۔ حضرت بایزید کے جو اگلے ہیں خلیفہ نقشبندیوں میں، اچھا یہاں ٹھہر جائیں، چونکہ حضرت بایزید بہت مضبوط اور بہت زوردار آدمی تھے۔ یہ تیفوروی نام میں حصہ ہے ان کا، ان کے باپ دادا سے جو نام آیا نا وہ تیفور ہے۔ اچھا یہ تھے کہاں کے؟ آپ تو ماشاءاللہ ایران میں رہے ہیں، یہ مشہد شریف اور تہران کے درمیان میں گاؤں آتا ہے بستام، بالکل، شارات، یہ وہاں کے تھے۔
یہ وہیں کے تھے، چھوٹا سا گاؤں تھا، جی وہاں رہتے تھے۔ جب بعد میں ہم آئیں گے تو ہم بزرگوں کو الگ لیں گے، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ وہاں رہتے تھے، مسجد میں نماز شماز پڑھتے تھے، حج پہ جاتے تھے، آ جاتے تھے، کام شام زیادہ نہیں کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کہیں سفر میں گئے تو اگلے گاؤں میں، تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ میرا وارث یہی ہوگا، پسند آ گیا ہوگا، گاؤں بزرگوں کو آ جاتے ہیں۔ تو ان کے جو خلیفہ ہیں حضرت ابوالحسن خرقانی، ان کی باجری رحمۃ اللہ سے ملاقات ثابت رہی ہے، وہ بھی 70-80 سال کا فرق۔ تو یہ دو صرف اس چین میں یہ دو اویسی ہیں۔ اور اس زمانے میں جب یہ ابتدائی پیریڈ تھا اس سلسلے کا، تو اس کو حضرت بایزید تیفوری کے نام پر تیفوریہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ تیفوریہ۔ اور حضرت بایزید سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، یہ جو 5-6 بزرگان کے میں نے نام بتائے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ صدیقیہ۔ یہ ہمارے ناظرین کے لیے نئی بات ہاں ہوگی۔ بالکل، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے کئی نام آئے ہیں، اس نے بہت ایوالو کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر امام جعفر صادق تک صدیقیہ کہلاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سے لے کر حضرت بایزید بستامی، تیفوری سے لے کر عبدالخالق غزوانی، یہاں تک یہ سلسلہ خواجگان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ خواجگان۔ خواجگان کہلاتا ہے۔ نقشبند بعد میں ہوا ہے۔ تو ایک تو اچھا، اس کے بعد اگلے جو آتے ہیں، ابوالحسن خرقانی غیر تعلیم یافتہ تھے، بہت بڑے شیخ و شاعر تھے۔ پھر صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ان کی کہ سلسلے بننے کیسے۔ حضرت کی خانقاہ تھی بہت بڑی، مجھے شرف حاصل ہوا ہے، میں نے زیارت کی ہے، بستان سے شمال میں۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا تھا خانقاہ پہ، جو آئے نا ادھر اس کا مذہب نہیں پوچھنا، کہ زرتشت تو ایرانی زرتشت تھے، ایک بڑی تعداد کون ہو نہیں پوچھنا، کھانا چھانا کھلاؤ، خدمت کرو۔ آج بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے، خدمت کرو، کھانا چھانا کھلاؤ، یہ کہتے تھے۔ بو علی سینا جیسا فلسفی ان کا مرید تھا، جو عالم اسلام میں بڑا نام، ایک بہت بڑی عقل سمجھی جاتی۔ وہ اچھا یہ غیر تعلیم یافتہ تھے ورڈلی معنوں میں، ویسے تو علم عالم تھے، روحانی عالم، یا ویسے اللہ کے دین کے عالم، اللہ کے دین سے مطلب روحانی عالم، کوئی باقاعدہ باقاعدہ فقہ حدیث تفسیر کا جو ایک روایتی ہمارا منظم سلسلہ ہے، اس طرح سے نہیں۔ مرید کون ہوا اس کا؟ ابن سینا جیسی شخصیت۔ ابن سینا سے کسی نے کہا یار گل سن، تو اس سے بڑا تو اچھا ابن سینا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بات نابغہ تھا۔ نابغہ کے علاوہ اس نے دین اسلام پہ بہت سارے تنقیدات ایسی کی ہیں عقلی، جو دل مانتا تو ہل جاتا ہے، مطلب بہت ریشنلسٹ تھا، بہت بڑا ریشن، بہت بڑا ذہن تھا، کوئی شک نہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا مجھ جیسے آدمی نے، بھائی تو اتنا بڑا عالم، وہ یہ ان پڑھ فقیر، تو اس سے بیعت مطلب آ کے بیٹھتا تھا، سوال جواب کرتا، خط و کتابت کرتا تھا۔ اس نے عجیب بات کی، جو ایک ایسنس ہے روحانی تصوف کو سمجھنے کا، جو آج تک ہم نے ڈیبیٹ کی ہے نا، اس کو سم اپ کرتی ہے گفتگو۔ وہ سم اپ، وہ پریشان ہو گیا، سوال بڑا خطرناک تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جی حضرت بات یہ ہے کہ میں جس چیز کو جانتا ہوں اس کو ابوالحسن خرقانی دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ واہ، اس کی کوگنیشن، عرفان، کمپریہنشن ڈائریکٹ ہے، انٹیوٹیو ہے، اور ہم عقل میں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ان کے بڑے شیخ ہوئے ہیں وہ ہیں ابوالحسن فرمدی۔ اچھا، ابوالحسن فرمدی بھی توس کے گاؤں ہے، چھوٹا سا جنوب میں ایک گاؤں میں چھوٹی سی قبر ہے۔ بس اس پہ میں عرض کروں، ایک تو ابوالحسن فرمدی جو ہے نا، ادھر سے یہ آتے ہیں حضرت علی ابوبکر صدیق سے اور حضرت بایزید سے، ادھر یہ عثمان مغربی سے ہو کے جنید بغدادی سے آتے ہیں، یہ دو طرف سلسلوں سے آتے ہیں۔ ابو علی فرمدی، اس لیے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مجمع البحرین ہے۔ ایک ان کی بڑی خوبی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حامد غزالی، جنہوں نے احیاء العلوم لکھی، جو ہمارے حجت الاسلام ہے ہماری دین میں، شاید ہی کسی عالم کو اللہ نے وہ اثر دیا ہو، تصوف میں سب سے اثر جیسے ابن عربی کا ہے، ہمارے فلسفے میں، کلام میں، کسی چیز میں سب سے بڑا اثر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت پہلے اپنے چھوٹے بھائی سے مرید ہوئے، احمد غزالی سے، ان کو چھوڑنے کے بعد حضرت کی آخری جو بیعت یا شگردی کہہ لیں، بیعت بھی غالباً اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا اس فیز میں، ابوالحسن فرمدی سے تھے۔ ہاں، یہ ان سے مرید ہوئے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ابوالحسن گرگانی، اور اس کے بعد خواجہ
اب ختم ہو گیا طیفوریہ، اب خواجگان شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مرو میں ہیں، یہ پھر یہاں سے چلے گئے مرو میں، اور مرو کے بعد اگلے جو ان کے خلیفہ ہیں عبدالخالق غیظوانی، یہ وہ شخص ہے عبدالخالق غیظوانی جس نے نقش بندیہ کے اصول مرتب کیے۔ صحیح۔ تو چلیں نقش بندی سلسلے کے جو اصول ہیں اس پہ گفتگو کو ہم اگلے ہفتے تک جو ہے وہ پھر یہاں پر روک دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور اس سلسلے گفتگو کو ناظرین ہم آگے بڑھائیں گے۔ تصوف کے سلاسل، ان کا آغاز کیسے ہوا عالم اسلام میں، اور اس میں سلسلے نقش بندیہ کی تاریخ کیا ہے، یہ ہے ہمارا موضوع جو کہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔